محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر صلاۃ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ تعداد کافی ہے، مل کے جواب دیجئے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، برائے عظمت سید الشہداء بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلا فقرہ آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر کروں. تمام تعریفیں ہیں اس کاتب تقدیر کی کہ جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے. وہ چاہتا تو کہیں اور بھی ہمیں بھیج سکتا تھا، اس نے اس گھر میں بھیجا جس کی چھت پہ غازی کا علم لگا ہوا ہے. اور آج سرزمین کربلا پہ بیٹھ کے، روضہ حسین ابن علی پہ بیٹھ کے میں یہ جملہ عرض کروں، اور اس سے بڑا جملہ میرے پاس اور کوئی نہیں. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں وہ در عطا کر دیا کہ جو در علم کا در ہے، جو در عبادت کا در ہے، جو در نجابت کا در ہے، جو در ریاضت کا در ہے، جو در سخاوت کا در ہے، جو در کرامت کا در ہے، جو در امامت کا در ہے، جو در ولایت کا در ہے، جو در نبوت کا در ہے، جو در رسالت کا در ہے، جو در شہادت کا در ہے، جو در سعادت کا در ہے. ایک جملے میں بات مکمل کر دوں. بحمداللہ یہ وہ در ہے جس در پہ آگے بندہ در بدر نہیں ہوتا. جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا. اچھا، انسان کے مرحلے ہیں، درجے ہیں. انسان بنا، پھر مسلمان بنا. اچھا چلے، انسان سے پہلے بھی سب سے پہلا کرم اس نے ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں نیستی سے ہستی عطا کی. ہم کچھ نہ تھے، اس نے کچھ بنا دیا. ایسا ہی ہے نا. آدم سے وجود کی دولت عطا کی. اگر ہمیں وہ نہ بناتا ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ تو چپ بیٹھے، میرا خیال ہے کچھ بگاڑ سکتے تھے کیا؟ نہیں بگاڑ سکتے تھے نا. اس نے ہمیں کچھ بنا دیا، یہ اس کا کرم. اچھا، اس نے بنانے کے بعد یعنی وجود کی دولت عطا کرنے کے بعد ایک اور کرم ہم پہ یہ کیا، کوئی اور انسان بنایا، کوئی اور مخلوق میں پیدا نہیں کیا، انسان بنایا. پھر منزل انسانیت سے ہمیں محمد کی امت میں رکھ دیا. اس نے مسلمان بنا کے ہمیں منزل انسان سے منزل تسلیم پہ فائز کیا. پھر اس نے چاہا انہیں اور عطا کرو، وہ اور عطا کرنے پہ آیا تو اس نے ہمیں باقیوں جیسا نہیں بنایا، ہمارے دل میں ولایت علی کی شمع کو روشن کر دیا. منزل تسلیم سے اس نے منزل ایمان عطا کر دی. اب منزل ایمان پہ لا کے اس نے منزل ایقان پہ ہمیں فائز کیا، یقین کی دولت عطا کی. یعنی یہ درجے ہیں، درجے ہیں نا. ایمان کی بات بعد میں، متقی کی بات بعد میں، منزل یقین پہ جانے کی بات بعد میں. آتے ہیں انسان کی طرف. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، کسی مخلوق کو بناتے وقت ناز نہیں کیا. بھئی انسان کو بنایا تو ناز کیا نا. قسمیں اٹھا کے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے انسان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. یعنی انسان کو اشرف بنا دیا. ایک اور مقام پہ اللہ نے سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے انسان کو مخلوق قطرے سے پیدا کیا. تخلیق انسانیت کو کس طرح مختلف انداز میں بیان کر رہا ہے. پھر ایک اور مقام پہ سورہ ملک میں فرمایا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ ہے جو موت کا بھی خالق، جو زندگی کا بھی خالق، اپنی صفت خالقیت کو بیان کر رہا ہے نا.
اچھا سوال یہ ہے کہ اس نے انسان جو بنایا کیوں؟ تو یہ بھی جواب دے دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں خلق کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب انسان کی تخلیق کو مختلف مقامات پہ بیان کرتے کرتے خالق انسان نے نہ جانے اس مقام پہ کیوں فرما دیا، ہم نے جو انسان کو اعلیٰ بنایا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ میرا اللہ جب بنایا اعلیٰ تھا، جب بنایا افضل تھا تو گھاٹے میں کیوں رکھا؟ ہائے ہائے ہائے، تمہید مکمل ہو گئی۔ اب آپ کا امتحان ہے، میرا آپ نے لے لیا جتنا لے سکتے تھے۔ انسان کو تو نے افضل بنایا، لیکن سوال ہے پھر قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو گھاٹے میں رکھا، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ بعید نہیں آواز توحید ہے محسن کاظمی، میں نے انسان کے بارے میں کہا ہے یہ گھاٹے میں ہے، گھاٹے سے نکلنا ہے تو در علی پہ آنا پڑے گا۔ کوئی تو ایسا ہو جو انسان بھی ہو مگر اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہے تو نے قسم کھا کے کہا تھا انسان گھاٹے میں ہے، میں تیری قسم کھا کے کہہ رہا ہوں فزت ورب الکعبہ، مجھے تیری قسم ہے کہ میں کامیاب ہوں گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، ان الانسان لفی خسر کے اعلان کے بعد جو انسان کہے فزت ورب الکعبہ اسے علی کہتے ہیں۔ یعنی علی ولی نے بتا دیا کہ میں ہوں مصداق الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ خسارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کامیاب ہے۔ اب علی حقیقی مصداق ہے کامیاب انسان کا، یعنی آمنوا وعملوا الصالحات کا حقیقی مصداق اگر دیکھنا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ آمنو کی منزل پہ بھی علی فائز اور عمل صالح، بلکہ عمل صالح کرنے والے علی نہیں، بات اس سے بھی آگے ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کے ترازو کو محبت علی کہا جاتا ہے، ایمان کی سند کو محبت علی کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نجف اشرف میں تھا اور وہاں میں نے ایک حدیث پڑھی، مولا امیر کے مرکز پہ تحریر تھی، اگر دل ہو تو میں یہاں بھی تلاوت کر دوں۔ نبی پاک نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل علی فیکم کمثل الکعبۃ المستورہ، تمہارے درمیان علی ایسے ہے جیسے چھپا ہوا کعبہ ہوتا ہے، ایسا کعبہ جو چھپا ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ مجھے داد نہیں دینی ہے، داد ڈائریکٹ حسنین کے نانا کو دینی ہے، کیونکہ نبی فرما رہے علی تم میں ایسے ہے جیسے چھپا ہوا کعبہ۔ اب تشبیہ بھی دی، تشبیہ کے ساتھ وجہ تشبیہ بھی پیغمبر نے بیان کر دی۔ آقا نے فرمایا النظر الیہ عبادہ، اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والحج الیہ فریضہ، اس کا حج کرنا واجب ہے۔ بھائی علی کعبہ جیسا ہے نا، کعبہ وہ جس کی طرف دیکھنا عبادت، کعبہ وہ جس کا حج واجب۔ نبی نے فرمایا علی بھی کعبے جیسا، بس علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا حج بھی واجب۔ بندے پریشان ہو گئے، ہم نے کعبے کا حج سنا تھا، ہم نے علی کا حج نہیں سنا۔ بھائی فرق ہے، بندہ مالدار ہو تب کعبے کا حج واجب ہوتا ہے، بندہ ایماندار ہو تو علی کا حج واجب ہوتا ہے۔ واجب ہے کہ دولت ایمان ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے اچھا میں پاکستان میں عموماً کسی مجمع میں سے کسی بندے کو یوں نہیں بیٹھنے دیتا، میں کہتا بھائی ہماری عبادت ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے، جن کی ایسی ہوتی ہے وہ ایسے کریں، جن کی ایسی ہوتی ہے وہ ایسے کریں۔ توجہ ہے سامعین محترم، تو بات کیا کر رہا تھا کہ علی کی مثال کعبے جیسی، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، کعبے کا حج بھی واجب، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا حج بھی واجب، مگر فرق ہے کعبے کا حج تب واجب جب بندہ مالدار ہو، علی کا حج تب واجب جب بندہ ایماندار ہو۔ اب سوال ہے افضل کس کا حج ہوا، کعبے کا یا علی کا؟ تو خود انصاف کر لو، افضل مال ہوتا ہے یا ایمان ہوتا ہے؟
بھائی افضل ایمان ہوتا ہے نا. مولا امیر نے فرمایا کہ رضینا بالقسمت الجبار، اے اللہ ہم تیری اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم دیا ہے، دشمن کو مال دیا ہے. مال کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں مال وہ کام آئے گا جو دین کے راستے میں مددگار ثابت ہوگا. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ انسان گھاٹے میں، اب کوئی ایسا تلاش کرنا پڑے گا جو کامیاب ہو. اسی کامیاب کے پیچھے چلیں گے تو زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ماشاءاللہ تو لاکھ کا مجمع علماء کا مجمع ہے. اگر دل ہو تو میں یہاں اللہ کی تھوڑی ڈیفینیشن کر دوں. اللہ حرف استثناء ہے نا، آپ جانتے ہیں سبق سنانے کے مترادف ہے. اللہ حرف استثناء ہے. اللہ کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو سوائے. اللہ جہاں آ جائے وہ بتاتا ہے اللہ کے اللہ سے ما قبل جو حکم بیان ہو رہا ہے اللہ کے ما بعد آنے والا ما قبل والے حکم میں شامل نہیں ہے. پہلی مرتبہ سنا یہ جملہ بھئی مبادیات میں یہ پڑھا ہے نا، جو پہلے بات ہو وہ اور ہوتی ہے اور اللہ کے بعد آنے والا اس حکم میں شامل نہیں. چلے میں اردو میں مثال دے دیتا ہوں، اب زیادہ پریشان نہ ہوں. سوائے کو اگر استعمال کریں تو ہم کہیں گے جی اس مجلس اعضاء میں معارف، کیا نام ہے، کلیت المعارف کے سارے علماء آ گئے سوائے فلاں صاحب کے. اب سوائے سے پہلے یہ تھا کہ سارے آ گئے، مگر سوائے لگا دیا کہ بعد والے جو ہیں وہ ان میں نہیں ہیں جو آئے ہیں، بلکہ بعد والے نہیں آئے. یہی ہے نا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کسی کی اوقات ہی نہیں کہ اسے سجدہ کیا جائے. بھائی لا الہ کا یہی مطلب ہے نا، کوئی اس قابل ہی نہیں جسے جھکا جائے، مگر فوراً کہہ دیا الا اللہ. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ان میں نہیں ہے جن کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ وہ ہے جو لائق عبادت ہے. یہ اللہ نے بتا دیا نا، اللہ سے پہلے والا حکم اور ہے، اللہ کے بعد والا حکم. میں نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سمجھانا ہے، میرے ساتھ چلیے گا. چلو میں بات اور درست کرتا ہوں. اللہ ایک اور اللہ بیان کروں، دو بندے بسم اللہ بولیں. بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کے در پہ آ گئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا، ہم شراب پیتے تھے، آپ نے کوثر کی امید دلائی، ہم بتوں کو پوجتے تھے، آپ نے خدا کے آگے جھکایا، آپ نے ہمیں جنگلوں سے نکال کے انسانیت کی زندگی گزارنا سکھائی، ہم یہ آپ کو دینے آ گئے ہیں. نبی نے فرمایا میرا اللہ یہ اجرت دینے آئے ہیں، کیا کروں؟ آواز توحید آئے، اے میرا حبیب ان سے اجرت تھوڑی لینی ہے، رسالت ان کی طرف سے تھوڑی تھی. بھائی رسالت تو میری جانب سے تھی، میرا اللہ کیا کروں؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تمہاری اوقات ہی نہیں کہ مجھے اجرت دو، میں سوال ہی نہیں کرتا تم سے. میرا اللہ پھر ان سے کچھ نہیں مانگنا. آواز آئے گی یہ کہہ دے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ سے پہلے تھا تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اگر دینا ہے تو میری اہل بیت سے مودت کرو. پتہ چلا سارے اسلام کی ایک قیمت ہے اور وہ ہے محبت اہل بیت. اگر انسان چیز لے لے قیمت ادا نہ کرے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. یاد رکھنا نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر دل میں ولایت علی نہ ہو. اللہ نے بتا دیا کہ ماں قبل اور حکم ہے اور ماں بعد اور حکم ہے. چونکہ میں نے پڑھنا 7:30 کا تھا، 7:30 بجے تھا جو ٹائم فائنل ہوا تھا. بعد میں بھی ایک مجلس ہے، پھر 8 کا ٹائم چلا گیا، پھر 8:15 پہ چلا گیا، پھر اب 8:30 ہو گئے. تو اب ٹائم ان کی مجلس کا ہو گیا. مجلس ان کی نہیں ہے، یہ بھی مولا حسین کی ہے، وہ بھی مولا حسین. تو انشاءاللہ چونکہ ٹائم ادھر دیا تھا تو میں بات کلوز کروں گا اور اس شرط پہ کہ آپ میرے ساتھ وہاں آئیں گے. جو بات رہ گئی وہ وہاں ہو جائے گی انشاءاللہ. توجہ ہے سامنے محترم. اللہ سے ما قبل اور اللہ کے ما بعد اور. چلو ایک دو اور اللہ سن لو، پھر اللہ الذین آمنوا پہ آتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. جب بڑے گھر میں سیدہ نے چھوٹا گھر بنایا، چلیں بات اور قریب کروں. مٹی والے گھر میں چادر والا گھر بنایا،
پنجتن، بلکہ یوں جملہ اور بدل کے کہہ دوں، جب سیدہ نے صاحبان تطہیر کے نیچے جلسہ توحید کرنے کے لیے 5 ذاکروں کو بلا لیا، پنجتن کو اکٹھا کیا، اور ایک اللہ تھا جو اللہ نے پڑھا تھا. جہاں اللہ آ جائے رک جائیے گا اور مجھے روکیے گا. خالق نے فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیٰ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. خالق نے فرمایا نہ چرند بناتا، نہ پرند بناتا، نہ دریا بناتا، نہ ملک بناتا، نہ فلک بناتا، نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ آفتاب بناتا، نہ مہتاب بناتا، نہ جنگل، ادھر مجھے دیکھیں نا، نہ جنگل بناتا، نہ پہاڑ بناتا، کچھ نہ بناتا اگر انہیں نہ بناتا. اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد جو ہے یہ صدقہ آل محمد کا ہے. اللہ کی سمجھ آ گئی؟ آپ نے وہاں دیکھا. اب آپ کو ساتھ ملانے کے لیے میں ایک اور اللہ پڑھوں گا. جب شب، بلکہ نہیں ایک اور مقام پہ آئیے. یہ وہ اللہ ہے جو کسی عام بندے نے نہیں پڑھا، جبریل نے پڑھا. علی کی مردانگی کو میدان میں دیکھا، قصیدہ علی کا پڑھنے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی. یہ جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی مرد نہیں سوائے علی کے. میں کہوں گا جبریل یہاں کتنے مرد موجود تھے؟ اور جبریل کہہ رہے ہیں کوئی مرد نہیں. پتا چلا داڑیاں رکھ کے مرد بننا اور ہے، میدانوں میں مرد بننا اور. مرد میدان کا اور ہوتا ہے، داڑھی والا اور ہوتا ہے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ مرد کی علامت کیا ہے تو اور نبی سے پوچھتے ہیں. نبی نے شب خیبر فرما دیا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اب یہ ساری رات لوگ علم لینے کی دعائیں نہیں مانگ رہے تھے، مرد بننے کی دعائیں مانگ رہے تھے. لا فتح الا علی، یعنی لا فتح کوئی مرد نہیں. اللہ کے بعد علی آ کے بتا دیا کہ مرد ہے تو صرف علی ہے، علم اٹھائے گا تو صرف علی اٹھائے گا. اور خدا کا شکر ہے ہم ماں کی گود میں تھے تب بھی علم اٹھانے کے قائل تھے، ہم دنیا میں آئے تب بھی علم اٹھاتے ہیں، مرتے دم تک علم اٹھاتے رہیں گے. اور علم بھی فرار کا نہیں اٹھاتے، حیدر کرار کا اٹھاتے ہیں. علم بھی علمدار کا اٹھاتے ہیں. اب اگر کوئی آپ کو علم اٹھانے پہ اعتراض کرے، آپ پہ اعتراض کرے، تو اس بیچارے پہ گلا نہ کرنا کہ وہ علم نہیں اٹھاتا، فلاں علم نہیں اٹھاتا، فلاں علم نہیں اٹھاتا. بھائی وہ علم کیسے اٹھائے؟ نبی نے بتایا تھا علم اٹھانا کسی اور کا کام نہیں، مردوں کا کام ہے. علم مرد اٹھائیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جن کا عمل بھی ٹھیک ہے. آمنوا وعملوا الصالحات کا حقیقی مصداق وہی ہے جو سر سجدے میں رکھ کے کہتا تھا فزت ورب الکعبہ، اے اللہ تیری قسم میں کامیاب ہو گیا. نماز عبد کو معبود سے ملانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ایسا سجدہ کسی نبی نے نہ کیا تھا جو سجدے میں سر دے کے کہے کہ میں کامیاب ہو گیا. لیکن کربلا میں بیٹھے ہو، آؤ مل کے عرض کریں یا علی آپ کا سجدہ بے مثال تھا، لیکن ہائے